مذہب آپ کو آزاد کرتا ہے. دیکھو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا ناپ تول میں کمی مت کرو. آپ جاپان میں لوگوں سے کہیں نا ناپ تول میں کمی مت کرو, یہاں سب آپ کو بولیں گے تھینک یو, بہت اچھا کیا, اپریشیٹ کریں گے آپ, کیونکہ پہلے سے کلچر ہے, کلچر کا حصہ ہے یہ چیز. لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ کلچر نہیں تھا. وہاں تاجر لازمی ٹھگتے تھے کسٹمر کو. جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو, تو قوم نے جواب میں کہا اصلاتک تأمرک, اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے, ہم نے تجھے کبھی نماز سے روکا نہیں, بلکہ اور دم کروانے آتے ہوں گے, چلو نمازی ہیں دم کر دیں, ہم نے نہیں روکا. آپ اب معاذ اللہ اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہو. اب ہم تجارت کیسے کریں گے یہ بھی آپ ہمیں بتاؤ گے؟ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے بھائی, ہم نے کسٹمر کو جھوٹ بولنا ہے سچ بولنا ہے, اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آزاد نہ ہوتے کلچر سے اور انسانوں کی غلامی سے تو ان کی بات سن کے پیچھے ہٹ جاتے, بھئی میرا کیا لینا دینا. لیکن شعیب علیہ السلام انسانوں کے غلام نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں اللہ کا غلام ہوں, مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ اس قوم کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی, مجھ سے اللہ پوچھے گا. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ ستایا گیا, آپ بت پرستی کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شرک بری چیز ہے, جس خدا نے جن پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے انہی کے سامنے جھکتے کیوں ہو, تو انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے, جس نے پیدا کیا وہ غضب میں آتا ہے اور اس نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اس عمل سے روکو. لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ میسنجر آف گاڈ ہیں, ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو مشرکین نے کیا کہا کہ بھائی آپ اگر دیکھو, آپ کو اگر سرداری چاہیے, پیسہ چاہیے, ہم آپ کو دولت دینے کے لیے تیار. آپ کو اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنی ہے, عرب کی سب سے حسین عورت سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے. یہ آفریں کی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشت اگر کلچر کے غلام ہوتے, سوسائٹی کے, معاذ اللہ نقل, یہ لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, تو بات مان لیتے کہ نہیں مان لیتے؟ نہ. آپ نے کیا فرمایا, اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں. تو انسانوں کی غلامی سے پیغمبر خود بھی نکلتے ہیں اور انسانوں کو بھی نکالتے ہیں کہ بھئی انسانوں کے غلام نہیں ہیں, ہمیں جس نے پیدا کیا ہم صرف اس سے پوچھیں گے. ہم ملکی قانون کو بھی فالو کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اس نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میں اپنی مثال دے رہا تھا کہ اگر میں آزاد, میں غلام ہوتا تو میں کرتا, ساری دنیا خلاف تھی. میں نے کہا بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے بولا کر سکتے ہو, ایسی کی تیسی کا لفظ یاد کر لو, بڑی زبردست لفظ ہے. جب بھی کوئی لڑکا آتا ہے نا کما رہا ہو اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں میرے ابا میری شادی نہیں کر رہے تو میں اپنے خرچے پہ کر لوں, میں کہوں کر لو. کہہ رہے سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا. تو میں بولتا ہوں خاندان کی ایسی کی ایسی. آپ صحیح بات بتاؤں, وہ ایک طاقت کے 6 کیپسول کھا کے ہی وہ انرجی نہیں ملتی جو صرف یہ لفظ کہنے سے مل جاتی ہے. ایسی پاور آتی ہے, ایسا لگتا ہے ڈولے نکل گئے آدمی کے. یہ لفظ سیکھ لو, خاندان کی ایسی کی, غلط چیزوں میں, ایسی نہیں بلا وجہ خاندان کی ایسی کی تیسی کر دو, یعنی غلط باتوں میں, غلط چیزوں میں تو تمہیں جو لے کے جا رہا ہے نا, تو کیا بولا کرو خاندان کی ایسی کی ایسی. کوئی خاتون نے کہا کہ میری ساس مجھے پردہ نہیں کرنے دے رہی. میں نے کہا محبت سے ساس کو سمجھاؤ, اس کی خدمت میں اضافہ کر دو, بولو بھائی اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم آپ کو بھی ساس اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ احترام کر رہے ہیں, آپ کی خدمت کرنے کی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. ورنہ انگریز کرتے ہیں ساس کا, جاپانی کرتے ہیں. آج کل تو مارکیٹ میں ابا اماں کا احترام ختم ہو گیا, ساس کو کون پوچھے گا؟ ابا کو لوگ نہیں پوچھ رہے, وہ ساس کو پوچھے گی آنے والی بہو. تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ ابا کو بھی پوچھتا ہے, وہ اماں کو بھی پوچھتا ہے, وہ ساس کو بھی پوچھتی ہے, عورت ہوگی یا مرد ہوگا. سسر کو بھی خیال کہ بھائی فادر ان لا ہے, مدر ان لا ہے, ایک رشتہ ہے نا اللہ نے بنا دیا. جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کو کیا ہے بھائی, وہ تو انڈیپینڈنٹ لائف گزارے گا, لائف کو انجوائے کرے گا. اور وہی بات آخر میں آ کے ختم ہوتی ہے کہ ابا کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں, اماں کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں. یہ ایک علامت ہے کہ سب سے دستبرداری, اپنے مفاد بس. تو میں اگر کلچر کی غلامی کرتا, انسانوں کا غلام ہوتا, تو میں تو نہیں کرتا بھائی. لیکن جب میں کہتا ہوں بھائی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, کس نے بولا ہے؟ ابا نے بولا اس لیے پڑھتے ہیں. آپ نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی, کیا آپ کے ماموں نے بولا تھا؟
मामू के बोलने पर मेरे भाई 5 टाइम नमाज कोई गवर्नमेंट के बोलने में नहीं पढ़ता, डॉक्टरों के बोलने में नहीं पढ़ता। डॉक्टर कितने लोगों को कह रहे हैं कि खाना कम खाओ, कोई छोड़ता है? खुद डॉक्टर भी नहीं छोड़ता। लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि रमजान में 1 महीना 2 टाइम का खाना स्किप कर दो। पूरा महीना करते हैं कि नहीं करते? तो भाई अल्लाह को के कहने से तो हम पूरा रमजान का रोजा रख लेंगे, गवर्नमेंट के कहने से, डॉक्टर के कहने से शुगर में मर जाएगा आदमी, नागा नहीं करता खाने का। तो ये अल्लाह के पास पावर है भाई, वो कहेगा तो हम कह भाई जब अल्लाह है तो अल्लाह से कौन लड़ सकता है, और वो हमारा खैरख्वाह है, उससे ज्यादा हमारा खैरख्वाह कोई हो नहीं। वो हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं, और जाना हमने किसके पास है? उसी के पास जाना है। तभी तो देखो ये जो गैर मुस्लिम कौमें हैं, ये इनको गमों में सब्र नहीं आता, क्योंकि अल्लाह इनको सब्र करने का कह नहीं रहा होता। यानी इनका ख्याल ये होता है, अल्लाह कह तो सबको रहा है, इनका अल्लाह से कनेक्शन ही नहीं है। इनको सब्र की तलकीन कर रहा होता है वो डॉक्टर जो नफ्सियाती डॉक्टर है, जिसके पास ये या साइकेट्रिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है, जिसके पास ये जाते हैं कि मुझे ये टेंशन नहीं, वो इनको सब्र के मशवरे दे रहा होता है। वो मशवरों पर कभी अमल होता है, कभी अमल नहीं होता। लेकिन जहां अल्लाह सब्र का ऑर्डर देगा, फिर आपके पास बेसब्री का ऑप्शन खत्म। याकूब अलैहिस्सलाम का गम बहुत बड़ा गम था। बच्चा कत्ल नहीं हुआ, बच्चा गुम हो गया। किसी का बच्चा मर जाए ना, थोड़े दिनों में इंसान को सब्र आ जाता है। इंतहाई प्यारा, इंतहाई खूबसूरत बच्चा, जिसके बारे में बुखारी मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कायनात में जितना हुस्न इंसानों में बांटा गया है ना, आधा अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया है। किसी का इतना अट्रैक्टिव बच्चा हो और इतना नेक बच्चा हो, वो गुम जाए तो बाप पे क्या छुरे चलेंगे। कितना बड़ा गम था कि नहीं था। और फिर उसके बाद सारी जिंदगी अल्लाह से दुआएं मांगते रहे। उन दुआओं का नतीजा क्या निकला? दूसरा बच्चा भी गुम हो गया। अगर माज अल्लाह नकले कुफर नबाशत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर ना होते, कोई साइंटिस्ट होते, कोई प्रोफेसर होते, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते, वो सब्र करवा सकता था उनसे? मेडिसिन कितने दिन खाते? लेकिन अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, बड़े से बड़ा गम आए तो आपने करना क्या है? सब्र। लिहाजा जब पहली दफा बच्चे आए ना, रोते हुए झूठ मूठ कर रो रहे थे और कहने लगे कि हमने यूसुफ को अपने साथ ले गए थे, तो क्या हुआ? वह तरकना इंदा मताइना, हमने यूसुफ को अपने कपड़ों के पास, सामान के पास छोड़। वह तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब, भेड़िए ने आके खा लिया। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और झूठा खून लगाकर आए और कहने लगे, ये देखें, ये इसका सबूत है कि यूसुफ की कमीज खून आलूदा है। तो भेड़िए ने आपको खा के खत्म कर दिया। यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पता था ये पहले से जेलसी है, ये हसद करते हैं इस भाई से, ये हसद करते हैं। देखो उस सोसाइटी में और इस सोसाइटी में कितना फर्क है। पॉइंट की बातें बीच में आती रहती हैं मौजू से हटकर। उधर बाप की मोहब्बत के लिए भाइयों में जेलसी हो रही है, यह है पैगंबरों का घर। दूसरी जोजा से जो बेटे हैं ना, वो कह रहे हैं कि पहली बीवी हमारे अब्बा, हमारा जो सुतेला भाई है, अब्बा उससे मोहब्बत ज्यादा क्यों करते हैं, हमसे कम क्यों करते हैं? तो ये अब्बा की वैल्यू की अलामत होगी कि नहीं, कि उस सोसाइटी में अब्बा की कितनी वैल्यू थी। तो ये दीनदार घरानों में बच्चों को बाप से मोहब्बत होती है, और जो सेकुलर और लिबरल घराने हैं, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, उनमें बच्चों को बाप से ऐसी मोहब्बत नहीं होती। वो कहते हैं बुढ़ा कब मरेगा, माज अल्लाह, अफसोस हो रहा है कहते हुए। तभी तो ओल्ड हाउस बनाया हुआ है उनके लिए। दोनों सोसाइटियों का तकाबुल तो करो आप। एक में जेलिसी तो वहां होगी ना जहां मोहब्बत होगी। अरे आपकी बीवी को आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, सोकन आएगी तो वो खुश होगी, माशाल्लाह एक और आ गई, ये बात ही मोहब्बत आप उससे करेंगे। या टेंशन होगी उसको, यार कुछ बोल दो यार, इतने भी घुन्ने ना बनो, टेंशन ही होगी। क्यों? मोहब्बत है ना। मोहब्बत नहीं होगी तो कहेगी अच्छा है उधर ही वड़, कहेगा ना। आजकल ये वड़ का लफ्ज़ बड़ा मशहूर हो गया, अच्छा है उधर ही वड़ जा। खाम खामे आके जो है ना मेरे पास बैठता है और जो है ना उधर ही चर्स की बू आती है इसके मुंह से, अच्छा है जान छूटी मेरी। जहां मोहब्बत होगी वहां क्या होगी? झगड़ा वहीं होता है, हसद वहां होता है। तभी तो ये नेचुरल है। जो लोग कहते हैं हम दूसरी शादी की पहली बीवी झगड़ रही है, तो मैं कहता हूं क्या लड्डू ला के खिलाएगी आपको, रसगुल्ले खिलाएगी? आपने शादी की है लड्डू मेरी तरफ से भी, तो वो झगड़ेगी, नेचुरल है ये।
تو وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ کام, جھگڑنے کے ساتھ ہی. وہ بھی جھگڑے گی بھی, روئے گی بھی, سب کچھ ہوگا, سالے بھی آئیں گے, سسر بھی آئے گا, پھڈا بھی ہوگا, ایسی کی تیسی. اب یہ نہیں کہ آپ بولو کہ یہ رو کیوں رہے ہیں اور یہ سسر گالیاں کیوں دے رہا ہے, تو بھائی یہ نیچرل ہے, یہ ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی کے ساتھ ہی سب کچھ زندگی چلے گی, پھر تیسری ہوگی, پھر چوتھی ہوگی, اور پھر زندگی عادی ہو جاؤ گے آپ. ایک نجومی کے پاس ایک بندہ گیا نا, نجومیوں کو پتا کچھ نہیں ہوتا, ویسے ہی چٹکلا ہی, اور کہنے لگا کہ جی وہ ذرا بتانا یار میرا ہاتھ دیکھ کے کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا آپ 10 سال تک غریب رہو گے. وہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی. پھر آپ کو غریب رہنے کی عادت پڑ جائے گی. ٹینشن صرف 10 سال کی ہے, اس کے بعد ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے, تیسری کرتے ہیں تو بھی, چوتھی کرتے ہیں تو بھی ٹینشنیں چلتی ہیں, لیکن آپ ٹینشنوں کے عادی ہو جاتے ہیں. تو ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی. یہ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ کس کا حکم ہے؟ عورتیں زیادہ ہیں, مرد کم ہیں, عورتیں بیوہ, طلاق یافتہ, کنواری, اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے. یا تو زنا کو پروموٹ کرو یا نکاح کو. اللہ کہتا ہے زنا کو پروموٹ کرو گے ظاہراً کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں میں, اور دنیا میں بھی بے سکون کر دوں گا. اور نکاح کو پروموٹ کرو گے تو وقتی ٹینشنیں ہیں, لیکن ان ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ برداشت کی توفیق بھی دے گا, اور ان میں ایک اطمینان بھی دے گا. ایک آپ کو ایک اطمینان ہوگا کہ کام میں نے غلط نہیں کیا ہے. ایک مولوی صاحب آئے میرے جاپان کے سفر سے پہلے نا, تو بڑی ٹینشن میں نا بیٹھے ہوئے مجھ سے ملے. میں نے ان کے چہرے کا ترس کھا کے ان کو ٹائم دے دیا. میں نے کہا کوئی بیچارے بہت ہی غمزدہ لگ رہے. تو بیوی مر جاتی ہے تو ایسا غم ہوتا ہے, ان کو ایک اور مل گئی تھی اس لیے ایسا غم تھا. یہ عجیب قسم کی ٹینشن ہے, آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو مبارکباد دوں یا میں تعزیت کروں. تو میں نے کہا کیوں آپ اتنے افسردہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک اور شادی کی ہے, بیوہ ہے, اس کے بچے بھی ہیں یتیم, وہ بھی میں نے رکھ لی ہیں, تو اب اتنا خاندان میں دباؤ ہو رہا ہے. اور مفتی صاحب ایکچولی میری نیت جو ہے, پھر صفائیاں بہت زیادہ لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ میری نیت کوئی مزے اڑانے کی نہیں تھی, سنت پوری کرنے کی تھی, اور پتہ نہیں وہ ان کو ایسا لگ رہا تھا بہت غم ہوا ہوا ہے. تو وہ احساس کمتری میں چلے, اتنا ریئیکشن ہوا, ان کو لگا کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا. تو کہنے لگے کہ یہ کیا یعنی کیا؟ میں نے کہا دیکھو زندگی میں ایک ہی کام آپ نے ڈھنگ کا کیا ہے. نماز تو سب پڑھ لیتے ہیں, سارے داڑھی والے مولوی لوگ, کیا نماز کون چھوڑتا ہے؟ زکوٰۃ بھی دے ہی دیتے ہوگے, حج بھی جب اللہ پیسہ دے گا سب چاہتے چلے جاتے ہیں, رمضان کے روزے بھی ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے. کام ایک ہی دفعہ تو آپ نے نیکی کا کام کیا, اس پہ بھی آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ روح کے اپنی نیکی ضائع کر رہے ہو. صحیح ہے نا؟ تو میں نے کہا آپ پہلے تو یہ بولو کہ کام میں نے بہترین کیا ہے. ایک اور اس سے ملتا جلتا, یہ 2 جڑواں واقعات ہیں. یہ جڑواں واقعات ہیں, جب یہ ہوگا تو اگلا والا لازمی ہوگا. کیونکہ لوگ پرانے جو بیان سنتے ہیں نا, پھر وہ کہتے ہیں یار یہ قصہ 20 دفعہ سن چکے. دیکھو یہ جڑواں واقع ہیں. یہ پیناڈول کی 2 گولی کھائی جائے گی تو فائدہ ہوگا, ایک سے فائدہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کھاؤ تو پھر اکٹھی 2 کھاؤ. تو ایک اور صاحب آئے, ان کا بھی ایسا ہی کیس تھا, دوسری کی انہوں نے, تو بڑے جھگڑے شگڑے. ان کی بیوی بہرحال راضی ہو گئی, بیوی راضی ہو گئی, اور بیوی کے رشتہ دار کا رشتہ دار کا رشتہ دار کا رشتہ دار ناراض بیٹھا ہوا ہے, جس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. وہ آ رہے ہیں, ان کو مسلسل ٹارچر کر رہے ہیں. انہوں نے پوری کہانی آدھے پونے گھنٹے کی مجھے سنائی. کہہ رہے ہیں یار اصل میں ہوا یہ کہ جب اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا اور ٹارچر کیا تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب مجھے مفتی صاحب خدا کی قسم میری اس کو تھپڑ مارنے کی نیت نہیں, غلطی. اس کو اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ہاتھ کیوں اٹھایا. وہ یہ بھی نہیں کہ بڑے بزرگ ہوں, وہ جو عمر میں ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو چاہے کوئی بھی ہو بھائی, ان پہ ہاتھ. اسی کے عمر کا آدمی کہہ رہے یار مجھ صاحب مجھے بہت افسوس ہوا یار, میں کیا بتاؤں, بس یہ دے میری نیت نہیں تھی. اور یہ وہ آدھے گھنٹے کے پورے واقعے میں نا, وہ پونے گھنٹے کے, اس پہ اس کو افسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا پونے گھنٹے میں تو نے ایک ہی تو کام ڈھنگ کا کیا ہے میرے بھائی, باقی تو سارا ایران توران فضول باتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے, اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے اور میرا بھی. ایک ڈھنگ کا کام کیا, اس پہ تجھے افسوس ہو رہا ہے. تو یہ ہے ماحول. کیا بھائی یہی ڈھنگ کا کام کیا نا, ایک بھائی چپ ہو جا ورنہ کیا پڑے گا, تھپڑ ہی تو پڑے گا. تیرا کیا لینا دینا, جب میری بیوی راضی ہے تو کون ہوتا ہے آ کے اچھلنے کودنے والا. تو بعض دفعہ انسان زندگی میں ایک ہی ڈھنگ کا کام کرتا ہے اور اسی پہ اس کو کیا ہوتی ہے, ندامت ہوتی ہے. تو یہ حلال کام ہے بھائی, صحیح ہے نا, زنا سے بچ رہے ہو, حلال کی طرف جا رہے ہو. تو اگر آپ انسانوں کے غلام ہوگے تو کم از کم دوسری شادی میرے بھائی نہیں کرو گے, کم از کم یہ نہیں کرو گے آپ. اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اسلام آپ کو کیا کرتا ہے, انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کس کی غلامی کے لیے بنایا, اپنی.
ہم اگر انسانوں کے غلام ہوتے تو شراب پیتے, کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسان شراب کو کیا کہتے ہیں؟ لیگل. اللیگل کوئی بھی. ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا تو لوگ پی رہے تھے, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے, لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے, تو ان کی وہ کہتے ہیں لیگل ہے. بھائی گورنمنٹ نے جب ہمیں اجازت دی ہے تو اس کا مطلب تو گورنمنٹ کے غلام ہو گئے نا. ہمیں گورنمنٹ اجازت دے پھر بھی ہم پی سکتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی. گورنمنٹ اگر گن پوائنٹ پہ بھی پلائے گی تو آخری دم تک بچنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ اسلام آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے؟ اللہ کی. اور اس سے آپ تباہی سے بچ جاتے ہو, بربادی سے بچ جاتے, کیونکہ انسانوں کی غلامی کرو گے نا اگر, تو انسان اپنا مفاد دیکھ کے قانون سازی کرتا ہے. اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے زیادہ پہنچ جائیں تو شراب کبھی بھی اللیگل نہیں ہو سکتی. قانون جو پاس ہوگا وہ اس میں یہ تو ہوگا اتنی لمٹ میں پیئیں, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیئیں, یہ ہو نہیں سکتا. اسمبلیوں میں اگر ہومو سیکسولیٹی کے عادی لوگ پہنچ جائیں تو ہومو سیکسولیٹی اللیگل ہونے کے بجائے کیا ہو جائے گی؟ لیگل. حالانکہ اس میں انسانیت کی بربادی اور تباہی ہے, یہ نیچرل تھوڑی ہے. آپ کی بہو غفار بھائی بن کے آ جائیں, آپ کو تو ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ بتاؤ کیا ہو گیا یار. آپ کا بیٹا, اللہ نہ کرے, اللہ اس عذاب سے سب کو بچائے, وہ لڑکوں کا عادی ہو گیا اور شادی کر رہا ہے وسیم سے, یار آپ تو زمین میں گڑ جاؤ گے یار. پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں داماد کون ہے بہو کون ہے. تو یہ وہ نیچرل ہے, لیکن لیگل ہو گیا دنیا میں کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ انسانوں کو اللہ کی غلامی سے کس کی غلامی میں لایا جا رہا ہے؟ انسانوں کی غلامی میں. تباہ ہو رہے ہیں, بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو صرف ترقی میرے بھائی سب کچھ نہیں ہوتی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان میں تو ہم ترقی کے فضائل سناتے ہیں, وہاں ضرورت ہے اس کی. یہاں آپ کو ترقی تو ہے نا, یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. میرا مقصد ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے. ترقی یافتہ کنٹری ہے, اس میں کیا میں ترقی, وہ مجھے بولیں گے کہ تم ہمیں آ کے ترقی سکھا رہے ہو. یار مولوی صاحب, جاپان کی گورنمنٹ بولے گی تم اس لیے تم آئے تھے یہاں پہ, اس سلسلے میں آنا ہوا تھا تمہارا یہاں پہ. تو جو چیز جس سوسائٹی میں نہیں ہوتی وہ بتائی. پرسوں ترسوں ایک صحافی نے میرے خلاف مضمون لکھا میرے اس جاپان کے دورے پر کہ یہ آئے ہیں جاپانیوں کو سکھانے کے لیے وہاں سے, پاکستان سے. پہلے اپنے آپ خود تو سیکھ لو, قوم کو تو سکھا دو. بھائی ہم ان کو وہ چیز سکھانے آئے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, وہ چیز نہیں سکھانے آئے جو ان کے پاس ہے. وہ تو ان سے سیکھتے ہیں ہم. میں نے آگے واش روم دیکھے, میں تو واش روم دیکھ کے حیران ہو گیا. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی وہاں سے سائنسدان آئے, کوئی انجینئر آئے اور یہ واش روم کا نقشہ وہاں بھی پاس کروا لے. سمجھ رہے نا, اتنے خاندانی قسم کے واش روم ہے یار. ہمارے واش روموں کا حال دیکھا ہے آپ نے, وہ صاف ہو ہی نہیں سکتے. تو بھائی جو چیز جس کے پاس ہے وہ اس سے لی جائے گی, اس کے تو شریعت نے منع نہیں کیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, احادیث میں آتا ہے غیر مسلموں سے بھی بہت سی چیزیں لی ہیں. اب میں ان احادیث میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اہل فارس ایسا کرتے ہیں تم بھی کیا کرو, فلاں قوم ایسا کرتی ہے تم بھی کیا کرو. غزوہ خندق میں چاروں طرف سے جب مشرکین نے خندقیں کھود کے گھیراؤ کر لیا, عربوں نے کبھی ایسی جنگ پہلے نہیں, عرب دو بدو لڑنے کے عادی تھے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا 20 قبائل مل کے ایک شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں. تو یہ اس میں کیسے لڑنا ہے یہ عربوں کو پتا نہیں تھا. تو ہمارے نبی نے کیا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بلایا کہ بھئی ایران میں تم لوگ ان جنگوں کے عادی ہو, کیا کرتے ہو اس وقت. تو یہاں آپ نے غیر مسلموں سے, حضرت سلمان فارسی سے مدد لی, مگر انہوں نے کس سے مدد لی ہے؟ غیر مسلموں سے. بھئی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پہ چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آنے پائے. تو نبی نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ بھئی چاروں طرف خندقیں کھودی جائے. اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ تو ہمیشہ غیر مسلموں کی مخالفت کرتے رہے ہیں, اب ایران کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں آپ جنگ میں. اس کا مطلب جنگ لڑنے کے لیے آپ کو ایرانیوں سے سیکھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تشبیہ دی نا ایک شاعر نے, ہندی تلوار سے دی ہے, ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. صحابی رسول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی تلوار ہے, ہندی. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہندوستان میں جو تلواریں بنا کرتی تھی وہ عربی تلواروں سے بہتر تھیں. تو صحابہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں عربی تلوار کے بجائے کون سی تلوار ہو. تو اس کا مطلب وہ وہاں کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کو فخر کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. تو یہ تو یعنی مسلمانوں کی میراث ہے, جہاں سے بھی اچھی چیز ملے لے لیا جائے اس کو. لیکن جو چیز نہیں ہے میرے بھائی اس میں ان کو فالو نہیں کرنا. ان کے پاس ویژن نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کیوں بنے, بنانے والے نے کیوں بھیجا ہمیں.
یہ ان کو معلوم نہیں ہے. یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, ان کے پاس سائنسدانوں کی کتابیں ہیں. اللہ کی کتاب ان کے پاس نہیں ہے. پیغمبر ہم میں آئے ہیں, ان میں نہیں آئے ہیں. اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچانی ہے تم نے. ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے. آج بہت افسوس ہوا, مجھے کسی نے بتایا ایک جاپانی کو پاکستانی نے اسلام کی دعوت دی, وہ بڑا قریب آ گیا, اس کے بعد وہ پاکستانی نے ٹوپی کرائی اس کو پتہ نہیں 1.5 کروڑ روپے, تو اب وہ کسی کی دعوت ہی نہیں سنتا. وہ کہتا ہے یار یہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ تو قرآن میں کتنا بڑا جرم قرار دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں, تو آپ کے عمل سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے, آپ کی باتوں سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا کرتا ہے, آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے؟ اللہ کی. اللہ کہتا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا. اگر ہم اللہ کے غلام نہ ہوتے تو کما کما کے بیوی بچوں کو خرچہ بھیجتے؟ کیا ضرورت ہے یار. اس کو بولو تم اپنا اخپل طریقے سے کماؤ. ایک مسلمان کی آمدن کا 90% تو اس کے بیوی بچے کھا جاتے ہیں, اور خوشی ہوتی ہے. میں غلط سینس میں نہیں کہہ رہا کہ میرے گھر والے بولے اچھا ہم کھا جاتے ہیں, اس پہ افسوس ہو رہا ہے. نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. سب سے بہترین صدقہ وہ. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کس کے حکم پہ ہم کر رہے ہیں بھائی؟ ورنہ کیا ضرورت ہے یار. جاپانی کھلاتے ہیں, امریکن کھلاتے ہیں. جاپان کا تو پھر بھی تھوڑا بہت فیملی سسٹم جو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ گوروں سے پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے, نسبتاً کچھ بہتر ہے, لیکن وہ بھی ہو جائے گا. جا تو سب اسی ٹریک کی طرف رہے ہیں نا جہاں گورے جا چکے ہیں. تو یہ تو بھائی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے, تو ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم اللہ کی غلامی میں تو روزہ رکھ سکتے ہیں, کسی انسان کے کہنے پر ایک دن بھی کھانا پینا چھوڑنا ممکن نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے انسانوں کو کی غلامی میں آئے نا, انہوں نے انسانوں کے کہنے پر پوری قوموں کا مستقبل تباہ کر دیا. جیسے ہٹلر ایک انسان تھا نا, خدا تو نہیں تھا, اس کی باتوں میں آ کے پوری قوم نے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا. پوری دنیا کو کتنے کروڑوں لوگ, لاکھوں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم. یہ قوم پرستی کی جنگیں تھیں. رشیا نے کیا کیا ہے, ریاستوں کو ہڑپ کرتا چلا گیا. کس بیس پر؟ ایک غلط نعرے کی بیس پر کہ سارے انسان دنیا میں کیا ہے؟ برابر. بھائی برابر, عدل الگ چیز ہے, برابری الگ چیز ہے. عدل میں اور برابری میں بڑا فرق ہے. برابری کا مطلب کیا ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھو. یہ تو ظلم ہے. ایک آدمی زیادہ کا مستحق ہے, آپ اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو جتنا جو کم کا مستحق ہے اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو. تو یہ تو زیادہ والے پر ظلم ہو رہا ہے. اسلام میں مساوات نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اسلام میں عدل ہے. انسانوں سے پوچھو گے نا تو انسان کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہے. اللہ کہتے ہیں نہ, مرد اور عورت برابر نہیں ہے. ہاں مرد اور عورت دونوں کے الگ الگ احکام ہے, حقوق ہے. کسی کے حق ضائع کرو گے تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. تو دونوں کا حق دو, ظلم کسی پہ نہ کرو. برابر نہیں ہے دونوں. کیسے برابر ہو سکتے ہیں بھائی وہ دونوں؟